اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اے لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ یہ بات مختلف الفاظ اور مختلف انداز میں قرآن حکیم کے 5 مقامات پر دہرائی گئی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہے۔ ان میں سے سورہ سبا کی آیت 28 سب سے نمایاں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے نہیں بھیجا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ لِلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ اس اللہ کا جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ گویا اعلان عام ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ میری بعثت اس وعدے کے مطابق ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد زیر مطالعہ آیات کا مضمون دراصل اس خطاب کی تمہید ہے جو ہجرت کے بعد یہودی مدینہ سے ہونے والا تھا۔ یہ صورت مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی تھی اور اس کے نزول کے فوراً بعد ہجرت کا حکم آنے کو تھا، جس کے بعد دعوت کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کے یہودی قبائل سے براہ راست سابقہ پیش آنے والا تھا۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی تھی جو حق کی ہدایت دیتے تھے اور حق ہی کے ساتھ عدل و انصاف بھی کرتے تھے۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل تھی، مگر آپ علیہ السلام کے پیروکاروں میں حق پرست اور انصاف پسند افراد بھی موجود تھے جو لوگوں کو حق بات کی تلقین کرتے تھے اور ان کے فیصلے بھی عدل و انصاف پر مبنی ہوتے تھے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا۔ اور ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا 12 قبیلوں کی جماعتوں میں۔ ان کی نسل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے چلی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لحاظ سے ان میں ایک مضبوط قبائلی نظام کو قائم رکھا۔ ہر بیٹی کی اولاد سے ایک قبیلہ وجود میں آیا اور یہ الگ الگ 12 جماعتیں بن گئیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب پانی طلب کیا آپ علیہ السلام کی قوم نے کہ اپنی لاٹھی سے چٹان پر ضرب لگائیے۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ پس اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تو ہر قبیلے نے جان لیا اپنے اپنے گھاٹ کو، یعنی پانی پینے کی جگہ۔ مشرب کے معنی یعنی پانی پینے کی جگہ، مطلب یہ کہ ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا تاکہ پانی کی تقسیم میں کسی قسم کا کوئی تنازع جنم نہ لے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اور ہم نے ان کے اوپر بادل کا سائبان بنائے رکھا اور اتارا ہم نے ان پر من اور سلوہ۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ۔ اور ان سے کہا کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ۔ اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ آباد ہو جاؤ اس بستی میں اور اس میں کھاؤ پیو جہاں سے بھی چاہو۔ اس شہر کا نام اریہ تھا جو آج بھی جریکو کے نام سے موجود ہے۔ یہ فلسطین کا پہلا شہر تھا جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون کی سرکردگی میں باقاعدہ جنگ کر کے فتح کیا تھا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ اور استغفار کرتے رہو اور شہر کے دروازے میں سر جھکا کر داخل ہونا۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ جب شہر میں داخل ہو تو حِطَّةٌ کا ورد کرتے ہوئے داخل ہو۔ اس لفظ کے معنی استغفار کرنے کے ہیں، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی لغزشوں اور کوتاہیوں کو معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔
اس ضمن میں ان کے لیے دوسرا حکم یہ تھا کہ جب تم فاتح کی حیثیت سے شہر کے دروازے میں داخل ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اختیار کرتے ہوئے سجدہ شکر ادا کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت تکبر سے تمہاری گردنیں اکڑی ہوئی ہوں۔ نغفر لکم خطیئاتکم سنزید المحسنین، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ہم محسنین کو اور بھی زیادہ عطا کریں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، تو بدل دی ان لوگوں نے جو ان میں سے ظالم تھے اس بات کی بجائے جو ان سے کہی گئی تھی ایک دوسری بات، یعنی ان کو حتتن کا ورد کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، جبکہ انہوں نے اس کے بجائے ہنتتن کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب تھا کہ ہمیں گیہوں چاہیے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، تو ہم نے بھیج دیا ان پر ایک عذاب آسمان سے بسبب اس ظلم کے جو وہ اپنے اوپر کرتے تھے۔ جن لوگوں نے وہ لفظ بدلنے کی حرکت کی تھی ان میں طاعون کی بیماری پھوٹ پڑی، جس کی وجہ سے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔